هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی تو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. تنظیم اسلامی کے ساتھی اس آیہ مبارکہ کا درس مجھ سے بہتر ایکسپریشن اور وضاحت کے ساتھ بانی محترم کی زبانی 20 بار سن چکے ہیں، اور ان کی معرکۃ الآراء تصنیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی ان کے مطالعہ میں آ چکی ہے. لہذا مجھے اس پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، بلکہ اس کے بعد جو اس کے پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذمہ داری کو سمجھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لائے ہوئے دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر اور پورے کرۂ ارضی پر غالب کریں. اب ان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. والذین معہ،
اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، بالخصوص اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے، یعنی صحابہ کرام۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں پاتے ہو، تم انہیں دیکھتے ہو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اور سربسجود ہوتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش کرتے ہوئے۔ انسان کا طرز عمل یہ ہمیشہ اندر سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرم جذبات بھی رکھے ہیں اور سخت جذبات بھی رکھے ہیں، لیکن جس کے لیے انسان کے دل میں ٹھنڈ ہوتی ہے وہ اس کے سامنے بچتا ہے، اور جس کے لیے اس کے دل میں وٹ ہوتا ہے وہ اس پر برستا ہے۔ تو اہل ایمان کے دل میں ٹھنڈ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے دل میں وٹ جو ہے، سختی جو ہے، وہ کفار کے لیے ہے۔ آج کے جو سیکولر دور کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ پروموٹ ہوئی ہیں، ان میں ایک چیز جو ہے وہ عدل کی پروموشن ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے قیام ہی کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے عدل کے قیام ہی کی جدوجہد کی، لیکن ایک ہے جب آپ کے سامنے آپ منصف ہوں، آپ عدالت کا کتہرا لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں، اور دو فریق آپ کے سامنے آئیں اور آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ ایک ہے آپ کا مجموعی طرز عمل، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر مسلمانوں سے ہونے والی ایک فروگزاشت کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال ہو گئی کچھ مسلمانوں سے، اس پر شور مچایا کفار نے، قریش نے۔ یہ دین ہے ان کا، یہ سکھاتا ہے دین ان کا ان کو۔ اسے بیان کیا گیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان کے اندر قتال کرنا کیسا ہے۔